غار کے دہانے پہ چلا گیا تھا تو غار بند ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 300 سال کے بعد وہ غار آہستہ، وہ پتھر آہستہ آہستہ کھسکا ہے، جب تھوڑی روشنی اندر پہنچی تب ان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے بعد محبت کرا دی۔ اب یہ کہ اس سلسلے میں بڑا اختلاف کیا ہے لوگوں نے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بحر مجد جہاں پہ ہے، کہاں پہ، جارڈن کے پاس، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیریا کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں ہے۔ ہمارے محفوظ بھائی دیکھ کیا ہے، کہاں کا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹور بنائیے یہاں سے، نہیں ریئلی مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایک ٹور بنائیے یہاں سے، چلیے پہلے ترکی میں آثار پاک جتنے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات شریف، صحابہ کے تبرکات، ایک میوزیم پورا تبرکات کا وہاں پہ ہے، اس کی زیارت کی جائے، وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ چل کے اس کی زیارت کی جائے، پھر وہاں سے یہ سیریا، جارڈن، عراق ہوتے ہوئے زیارت کرتے کرتے مصر آئیے، اور مصر کے بعد پھر مراکش جا کر کے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک جنہوں صاحب جو دلائل الخیرات شریف لکھی ہے، فاتحہ پڑھیے اور اس بعد دل سے چلے جائیے، 1 مہینے کا ٹور رکھیے، 1 مہینے۔ لیکن میری کون سنتا ہے بھائی، اس لیے کہ اس میں کسی کا بینیفٹ تو ہے نہیں کوئی حج کی طریقے سے کوئی مطلب ہے کہ وہ ملے گا۔ حج کا تو سب سے بڑا بزنس آج ہو گیا، ایک ٹریول ایجنسی کھول لیجیے، 1 سال کے اندر بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر 1.5 لاکھ کما لیجیے بلا کوئی پریشانی کی۔ یہ اور سی بات ہے کہ حرم میں جا کے آپ کو کتنا گالی دیں گے لوگ، واپس آ کے کتنی بددعائیں دیں گے، اگر آپ کو 1.5-2 لاکھ کا فائدہ تو نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو تھا وہ تھا روح کے تعلق سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجیے کہ روح کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ اللہ کا ایک امر ہے بس، اور یہ سوال کرنے والے تم مجھ سے پوچھ تو رہے ہو، لیکن میں اگر اس روح کی تعلق سے تمہارے سامنے ایکسپلینیشن کروں تو تمہارا چھوٹا سا علم اس کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے سازشی انداز میں اس کا ترجمہ کیا اور اس کا علم تم کو تھوڑا دیا گیا۔ رسول اللہ قرآن کہتا ہے وما اوتیتم، تم یہ پلیورل کا صیغہ ہے، تم کو جو ہے نا کم علم دیا گیا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے وہ ٹانگ لڑائے ہوئے ایسا بھی ہو۔ چنانچہ تیسرا سوال ان کا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، چنانچہ 16 کے بارے میں ذوالقرنین کا پورا واقعہ دیا کہ کہا ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، مصطفیٰ آپ سے ذوالقرنین کا بارے میں کیسے نا میں جلد ہی آپ کو ان کی تفصیلات بتا دوں گا، تو پھر اس کی تفصیلات یہاں پہ فرمائی گئی۔ اسی ضمن میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا مکالمہ بھی آیا ہوا ہے، بڑا مشہور ترین ہے، اور سورہ کہف شریف کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کی آخری آیتیں اگر کوئی آدمی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا سے لے کر کے آخر تک ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا تک رات کو سوتے وقت پڑھے اپنے بستر پر تو اس کے بستر سے لے کر کے آسمان تک نور کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نور کی کیفیت کہاں سے کہاں تک؟ اس کے بستر سے لے کر کے وہ اخیر کی 3 4 5 آیتیں جس کو پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا سے لے کر کے آخر سب پڑھتے رہتے نا جوان آیت نمبر 107 سے لے کر کے لاسٹ تک۔ دوسری خصوصیت اس سورۃ پاک کی یہ ہے
دیکھیے اگر اس سورت کو جمعہ کے دن تلاوت کیا جائے تو اس کے بڑے فضائل ہیں. نمبر 1 کہ اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک اگر اس کی موت بھی ہو جائے تو ایمان پر مرے گا. سبحان اللہ. دجال نکلے تو دجال بھی اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے, سبحان اللہ. اس کو فریب نہیں دے سکتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی انشاءاللہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بڑی خصوصیات اس کی بیان فرمائی گئی. فقیر کا عمل میرے خیال میں کم سے کم 40 سال ہو گئی. جب سے میں نے اس سورت کو حفظ کیا اسی وقت سے پڑھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بستر پر چھوٹے تو بستر پر لیٹ کر کے پوری نماز روشن مسجد میں پڑھا کرتے ہیں. تو بچے تھے نہیں پاتے. پھر جب حفظ کیا اس سورت کو فضیلتیں نہیں جانتے, پھر جب تفسیر پڑھی تب جا کر کے وہ راز کھلا کہ ابو جان مرحوم کیوں بستر پر لیٹ کر کے اس کو پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ مریم شریف, حضرت مریم کا پورا بیان کیا گیا اس کے اندر. سورہ طٰہٰ شریف کے اندر ایک خاص بحث ہے, ہم اپنے کلاس میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ, اور اس کے علاوہ اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے گفتگو کی ہے. دیکھیں قرآن کے اندر بڑی پیچیدگیاں بھی ہیں. جیسے یہ سورہ طٰہٰ شریف جو ہے, سورہ طٰہٰ شریف کی اس آیت کریمہ کو دیکھیے. فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کی چھپانے کی جگہ ظاہر ہو گئی, تو وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ, آدم میم پر پیش پڑھیے, ربہ با پر زبر پڑھیے. یہ قرآن کی تلاوت ہے. اس کا جسٹ اپوزٹ کر دے تو کفر ہو جاتا ہے. وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ, کفر ہو گیا. بڑی نزاکت ہے قرآن پاک کے اندر ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, اور آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا. عصا مانے نافرمانی کے آتے ہیں, لیکن اس قسم کا ترجمہ آپ مجھ کو دیکھیں گے کہ میں کبھی بھی ترجمہ کرتا ہوں تو خاص طور سے انبیاء حسین کی شان میں بڑا ہی احتیاط کا ترجمہ کیا جاتا ہے. نافرمانی کا ترجمہ انبیاء حسین کے نہیں کرنا چاہیے. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا. اب اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ, اس کے رب نے آدم کی نافرمانی کی, کفر ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھنا چاہیے. کچھ مقامات ہیں غالب صاحب شاید 28 سے 38 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ زبان کو بہت سنبھال کر کے رکھنا پڑتا ہے. ذرا سا بھی اگر لفظ ہوئی تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اس لیے اس کو کسی عالم سے, کسی قاری سے ان مقامات کو جانیے, اس کو تحقیق کیجیے, اور ایک قرآن جس کو آپ تلاوت کرتے ہو اس پہ نشان لگا دیجیے وہاں پہ, تاکہ جب آپ پڑھنے بیٹھے وہاں پہ تو آپ کی اس نشان کی بنیاد پر آپ کا ذہن فوراً کلک کرے وہاں پہ, اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے.
سبحان اللہ بہت ضروری، بہت ضروری۔ سورہ طٰہٰ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا بڑا خصوصی ذکر کیا گیا ہے فرعون کے دربار تک پہنچنے کا۔ انہی کے زمانے میں موسیٰ سامری ہوا کرتا تھا، جس نے قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دورے پر لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو پوری قوم کو اس نے گمراہ کر دیا تھا، اور بچڑے کی پرستش پوجا اسی موسیٰ سامری نے کروائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر کے آئے تو آپ نے اس کے تعلق سے دعائے ہلاکت فرمائی، چنانچہ اس کے بدن میں ایسا بخار ہوا کہ اس کا بدن ہمیشہ تپتا رہتا تھا، اور خوبی یہ تھی کہ آپ کی دعائے ہلاکت سے اس کا وہ بخار اتنا خوفناک تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھو دیتا تو اس کا بخار اس کو بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا رہتا تھا لا مساس، لا مساس، مجھ کو ٹچ نہیں کرو، مجھ کو چھو نہیں۔ اس طرح سے وہ کہتے کہتے جنگلوں میں مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو انبیاء و مرسلین کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم ماہ مبارک کی عبادت کو قبول فرما، جو کچھ بھی تلاوت ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نماز میں بھی خارج میں بھی، ان سب کو قبول فرما۔ جو کچھ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کی ترجمانی تھوڑی کر دیتا ہوں، یا اللہ اس میں اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو معاف فرما، خاتمہ بالخیر فرما، نجات کے ساتھ عطا فرما دے، شیطان مردود و ملعون، نفس خبیثہ، دنیا دنیا طول عمل، ان سب کے بکر فریب سے بچا لے، اور رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن خاص وقت سعید میں موت عطا فرما، اور قبر کے عذاب سے